آپ اگر ایک شہر پہ کنسنٹریٹ کریں گے تو باقی شہر ظاہر متاثر ہوں گے اور وہاں پہ لوگ نہیں جانا چاہیں گے. یہ تو دیکھیں, جو میں بات یہ نہیں کر رہا کہ جو ایک بالکل ہی مڈل کلاس اورینٹڈ شخص ہو, اگر آپ اپر ایلیٹ میں بھی چلے جائیں تو ان کے کاروبار شاید اپنے اپنے شہروں میں ہو. وہ سیالکوٹ ہو سکتا ہے, وہ فیصل آباد ہو سکتا ہے, وہ اور گجرانوالا ہو سکتا ہے. بڑے بڑے وہاں پہ انڈسٹریل مائٹس بیٹھی ہوئی ہیں جو جن کو ایلیٹس کہتے ہیں بیکاز آف دیئر انکم, لیکن سب کی بیس لاہور ہے. ان کا کاروباری معاملات وہاں پہ ہیں, بیس لاہور. اور آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ چلیں میں صرف سیالکوٹ کی مثال دیتا ہوں کہ پہلے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا کاروبار سیالکوٹ میں, جو کہ سپورٹنگ گڈ سے لے کے دیگر اور چیزیں وہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں, بڑا کامیاب ایک, اگر سیالکوٹ کی اپنی اکنامکس دیکھیں تو ایک کامیاب شہر مانا جاتا ہے. پہلے ان کے لیے لاہور سے سیالکوٹ سفر کرنا ایک مشکل چیز تھی. اب البتہ وہ اپنا ایز اے ڈیلی کمیوٹ اس کو کر سکتے ہیں, بڑے مینیجبل ہے. مطلب آپ کو لیس دین 2 hours میں آپ جا بھی سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہائی وے جو ہے وہ بھی بنائی ہے آپ نے کہ وہ لاہور تک جڑے. سو نہ صرف یہ کہ لاہور کے اندر آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ لوگ یہاں آئیں اور یہاں ہی پہ رہیں اور اس شہر کی آبادی بڑھے, بلکہ جو لوگ باہر سے یہ سوچتے بھی تھے کہ یار لاہور آنا بڑی مشکل والا کام ہے, ان کو سڑکوں کی بھی سہولتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. نہ کہ آپ یہ کرتے کہ جی آپ اس شہر کے ایشو سمجھتے کہ جی سیالکوٹ میں رہنے کا کیا مسئلہ ہے. ہاؤسنگ ہو سکتی ہے, سیوریج ہو سکتی ہے, سکولز ہو سکتے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس پہ فوکس نہیں کر رہے, بٹ کیونکہ لاہور کا میٹر ڈاؤن ہے اور چل رہا ہے, مطلب ایک ٹیکسی ہے چل رہی ہے, اس کے اندر سواری ہو نہ ہو, اس کے اندر چلتا رہنا تو کہنا سواریاں بٹھا لیں. تو وہ والا نظام جو ہے تھوڑا سا عجیب و غریب نہ ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کو جیسے آپ نے کہا ایونچولی پھر اگر بہت زیادہ آبادی ہوگی یہاں کی اور مینیجبل نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. جی بالکل. ابھی وہ جو کراچی لیاری والا بلڈنگ کلیپس کے بعد لاہور میں بھی ایک انسپیکشن کی گئی اور پتہ لگا کہ 84 عمارتیں ایسی ہیں جن کی حالت مخدوش ہے. ان میں سے 29 تو ایسی ہیں جس کے بارے میں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ویکیٹ کروایا جائے. بات پھر وہی ہے کہ ویکیٹ ادھر سے کروائیں گے تو کہاں رکھیں گے. اگین آلریڈی ہاؤسنگ از اے پرابلم, کیونکہ وہ مطلب ایکسپینسو اتنی ہو گئی ہے. ناٹ دیٹ کہ آپ کو لاہور میں خالی گھر نہیں ملے گا, بے تحاشا خالی گھر اور اپارٹمنٹ ہے, پر انفلکس کی وجہ سے اس کی پرائس اس جگہ پہ چلی گئی ہے کہ وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے افورڈیبل ہی نہیں رہا. سو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگین سب کو بڑا شوق ہوتا ہے لنڈن کا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو لنڈن کی وجہ سے برطانیہ میں بھی مسائل پیدا ہو گئے. سو یہ جو لنڈن ماڈل ہے نا, جس کو سب فالو کرتے ہیں کہ ہم لاہور کو بھی لنڈن بنا دیں گے, یہ کوئی اتنا کامیاب ماڈل وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے سر. لنڈن کے اوپر فوکس کر کے پالیسی میکنگ وہاں سے کر کے اس کو پاور سینٹر بنا کے باقی شہروں کو نگلیکٹ کر کے جب بریگزٹ کی باری آئی تو لنڈن کے علاوہ باقی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی بریگزٹ کر لیں. بریگزٹ کا خامیازہ جو ہے وہ سب بیٹھ کے وہاں پہ بھگت رہے ہیں. وہاں پہ ان کے حالات جو ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہے, وہ برطانیہ کی وہ بات تو نہیں ہے اب دنیا میں. یہ چیز دیکھنی چاہیے. اسی سے کہتے ہیں میں ایک اور چیز ایڈ کر لیتا ہوں. سر یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, یہ اصل میں بات ہے جون 25 کی, آج سے تقریباً مہینہ سے تھوڑا کم پہلے, کہ پنجاب اسمبلی کا ایک قانون پاس ہوا ہے جس کو کہتے ہیں پنجاب پبلک اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ 2025. جون 25 کو یہ پاس ہوا. یہ قانون 2 چیزیں کرتا ہے. ایک تو یہ بلاک کر دیتا ہے یہ قانون کسی کو بھی اس چیز پہ سوال اٹھانے سے کہ جو حکومت سیلف پروموشن کرتی ہے اور ایڈ سپینڈنگ کرتی ہے, وہ براڈ کاسٹ پہ ہوں, وہ پرنٹ میں ہوں, وہ ریڈیو پہ ہوں, وہ ہورڈنگس پہ ہو, جہاں پہ بھی ہو, اس کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے پنجاب گورنمنٹ کو. ایک تو یہ قانون یہ اس چیز کو کہتی ہے. دوسرا یہ بھی کہتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پبلک پروجیکٹ جو ہے اس کو ری نیم کر سکتی ہے. مطلب کوئی پبلک اورینٹیڈ اگر عمارت کھڑی ہے یا کوئی جگہ ہے جو بھی ہے, اس کا نام جو ہے آپ تبدیل کر سکتے ہیں وداؤٹ ہنڈرنس. تو سر یہ 2 چیزیں یہ قانون کہتا ہے. دیکھیں جو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی تھی اس لیے لنکڈ ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کریں گے کہیں پہ بھی, اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ لاہور بڑا بھی تو ہے نا کافی, کہ آپ فرض کریں لاہور کے ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اس علاقے کی جو عوام ہے ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ کام یہاں پہ ان کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن آپ نے پورے پنجاب کو بتانا ہے, کیونکہ آپ ووٹ تو پورے پنجاب سے لیتے ہیں. اس کو بتانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ اشتہارات کے ذریعے لوگ سب کو بتائیں کہ ہم نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اور سر اسی کے اوپر تو اشتہار لگتے ہیں. آج تک کسی نے جی امریکہ یا سعودی عربیہ کا دورہ کر کے آئی ہیں مریم نواز صاحبہ یا میاں نواز شریف صاحب, تو اس کا اشتہار تو نہیں لگا نا. وہ تو اور لوگ خوش آمدی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, وہ بڑے کم ہوتے ہیں. عموماً اشتہارات تو اس چیز کے لگتے ہیں کہ آپ نے نئی بس سروس شروع کی ہے, نئی سڑک بنائی ہے, سورج متعارف کرائی کسی ایسی جگہ پہ جہاں نہیں تھی, تو ان کے اوپر اب سوال جواب نہیں ہو سکتے.
تو سر اب دیکھیں کہ یہ قانون ہی پاس ہو گیا تو اب ہم اس پہ تنقید تو کر نہیں سکتے, اب تعریف ہی ہو سکتی ہے. سر کتنا اچھا قانون ہے, زبردست, مزہ آ گیا. تعریف ہی تعریف ہے سر. نمبر 1 دیکھیں, اس طرح کر لیتے ہیں اس کو سر, میں سوچنے دیں ذرا مجھے سر. اس کا آسان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اب آپ نیچ ہو گئے نا, اب لاہور کے پاس یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ باقی شہر جو ہیں ان میں سب نہیں جا رہے بلکہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. تو جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں سر, آپ کسی نئے ریسٹورینٹ ٹرائی کرتے ہیں, آپ جب کسی نئے آپ ٹریول کر رہے ہیں, ہوٹل جاتے ہیں آپ, تو آپ ریویوز, کامنٹس, دیگر انفارمیشن لیتے ہیں. اب لاہور کی جو اگر آپ نے چیزیں پتہ کرنی ہیں تو وہ اشتہارات ہیں, تو جب تک وہ اشتہارات کا معائنہ نہیں کریں گے, اب سب تنقید کرنے بیٹھ جائیں کہ جی یہ اشتہار پبلک منی سے لگا ہے, کیوں لگا ہے, کیا ضرورت تھی اس کیمپین کی, 25 صفوں کا سپلیمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی, یہ وہ. تو جو لوگ باہر سے یہاں آ رہے ہیں ان کو انفارم کون کرے گا کہ یہاں آؤ. سر یہ بڑا زبردست ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا, اخبار ایک ڈائنگ انڈسٹری تھی, اس گورنمنٹ نے اس کو اٹھا دیا ہے, کوئی شک, اور مطلب ایسا ویسا اٹھایا کہ خالی وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا, مطلب بندہ جو ہے وہ جو جس کا نام اخبار تھا وہ دوڑے لگا رہا ہے. تو اور کیا چاہیے سر؟ سر یہ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, ویسے یہ تو بہت اچھی چیز ہے. میں تو پرسنلی اس چیز کو نا بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ اشتہارات کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ کے سلسلے چل رہا ہے. اور سر اشتہار کون سا اچھا ہوتا ہے مزے کا, جو پڑوس سے آیا ہو. مطلب پنجاب گورنمنٹ کا جو دفتر ہے اشتہارات کا, DGPR وغیرہ, وہ ساتھ ہی ہے نا ہمارے, لاہور کے اندر ہے. بالکل. تو اگر آپ لاہور بیسڈ ایک نیوز پیپر ہیں اور آپ پنجاب بیسڈ نیوز پیپر ہے رادر, تو آپ کے لیے تو بیسٹ ہے کہ آپ کے بالکل ساتھ ہی ہیں, آپ جا کے مل چلیں, ان سے گفتگو کریں, ان کو کہیں کہ کچھ اشتہار ضرور دیں ہمیں, تو وہ آپ کو مل جائے گا. یہ کتنا فضول سا اشتہار ہے سر کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ جا رہے ہیں, آل دا وے جا کے اشتہار لینے کو جا رہے ہیں. سر وہ فیڈرل گورنمنٹ تو کم پروجیکٹ کرتی ہے نا نسبتاً ایک صوبائی گورنمنٹ کے. صوبائی گورنمنٹ تو کرنی پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو اٹس ون ون فار ایوری ون. مزہ آ رہا ہے سر, بہت ہی اچھا. مطلب میں کہتا ہوں کہ بس یہی کیا کریں کہ نا قانون بنا دیا کریں تاکہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہ رہے, اور اس کے بعد جو ہے نا جو ان کا گلہ ہے کہ جی تنقید بڑی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر سب لوگ بیٹھ کے اچھی باتیں کیا کریں گے, کیونکہ اب قانون بن گیا تو اس کا مطلب تنقید کرنے پہ تو ہم جیل بھی جا سکتے ہیں. تو وہ تو ایسا کوئی ہم ارادہ نہیں رکھتے, جیل جانے کا ارادہ نہیں رکھتے. دوسرا سر اس کے اندر جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ری نیم کر سکتی ہے پبلک پروجیکٹ کو. اب اس میں ظاہر ہے یہ باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیا یہ آنے والے پروجیکٹس ہیں, وہ تو سمجھ نہیں آتی. آنے والے پروجیکٹ تو گورنمنٹ ہی نیم کرتی ہے, ری نیم کیا کرنے ہیں. ری نیم بائی ڈیفینیشن مینس کہ جو ایک پروجیکٹ بنا ہو ماضی میں, اس کا ایک نام رکھا گیا اور اس کا نام اب تبدیل کرنے کا پروگرام بن رہا ہے, تو وہ کر لیں. یہ اسی سے یہ مجھے نہیں لگتا اس سے تعلق رکھتی ہے چیز. کہ آپ کو یاد ہے سر وہ سارا سلسلہ چلا تھا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا یا جنا کی ہسپتال کے ساتھ ایک کارڈیو سینٹر بنانا تھا جس کا نام تھا مریم نواز صاحبہ کے نام تھا. اس سے بھی ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں تھا اس کا, لیکن لوگوں نے بڑا اعتراض کیا, تو پھر آئی تھنک پنجاب گورنمنٹ نے وہ پلان ڈراپ کر دیا. لیکن اب یہ قانون ساتھ آگے, لیکن یہ دونوں لنکڈ نہیں ہے میرے خیال میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.